أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير۔ اے اللہ، جو کچھ میری زبان سے آپ کی کتاب کی تلاوت ہو مجھے اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، مجھے اس کی سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ، مجھے اس کے معنی و مفہوم کا علم عطا فرما اور اس کی باریکیوں کو سمجھنے کی بصیرت عطا فرما۔ اے اللہ، جب تک میں زندہ رہوں مجھے اس کے احکامات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بے شک آپ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، بے شک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم والدین کے لیے دعائیں کریں گے جو کہ ہمیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہیں، بہترین دعائیں ہیں، اور کسی کا بھی احسان اور حق اور شکریہ ادا کرنے کا اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اس کے لیے دعا کر دی جائے۔ تو پہلے ہم انشاءاللہ ان کا ترجمہ دیکھیں گے، تجوید کریں گے، حفظ کی پریکٹس کریں گے اور پھر انشاءاللہ تفسیر دیکھیں گے۔ پہلی دعا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربی، اے میرے رب، ارحمہما، ارحم رحم سے ہے، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ ارحم رحم کیجئے، رحم فرمائیے، ہما ان دونوں پر۔ تو یہ پروناؤن، یہ ضمیر دو کے لیے استعمال ہوتی ہے جو کہ موجود نہیں ہے تھرڈ پرسن کے لیے۔ تو ارحمہما یعنی رحم کیجئے ان دونوں پر، کما جیسا کہ، ربیانی ان دونوں نے پرورش کی۔ ربیا تربیہ سے ہے، تربیہ کرنا، اور الف جو آ رہا ہے یہ دو کو شو کرتا ہے یعنی ان دونوں نے تربیت کی، اور نی اینڈ پر آتا ہے آخر میں یا میرے لیے، جیسے کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں پہلے دن کی دعا میں، رب اشرح لی صدری، یعنی یا جو آ رہا ہوتا ہے وہ میں میری کے لیے آ رہا ہوتا ہے۔ تو ان دونوں نے پرورش کی میری، صغیر و بچپن میں، صغیر چھوٹے کو کہتے ہیں، کبیر بڑے کو کہتے ہیں، اس کو بھی ہم اردو میں یوز کرتے ہیں۔ تو کافی سارے ورڈز ایسے ہیں جن کو آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اور آپ کو یہ سمجھ آ گئے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو پورا ترجمہ کیا ہوگا؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب رحم کیجئے ان دونوں پر جیسا کہ ان دونوں نے بچپن میں مجھ پر پرورش کرتے ہوئے کیا، یا جس طرح انہوں نے میری پرورش کی بچپن میں جس محنت کے ساتھ کی۔ ربی، روا کو موٹا پڑھنا ہے، ربی، بی کو لمبا نہیں ہونے دینا اور ہم نے آگے ملا دینا ہے۔ ربر، روا باریک پڑھا جائے گا۔ ربر ہم، ہا کی آواز نکالنی ہے گلے کے درمیانے حصے سے، تھروٹ لیٹرز میں یہ مڈل میں آتا ہے۔ ہم، ہما، ہما میں الف کو لمبا کرنا ہے۔ رب ارحمہما، ہم ہما، ہا اور ہا کا فرق رکھنا ہے، دونوں کو ایک جیسا نہیں پڑھنا، دونوں کو ادا کرنے میں فرق ہے۔ جو دوسرے نمبر پہ ہما والا ہا ہے یہ تھروٹ لیٹرز میں سب سے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ تو رب ارحمہما کما، الف مد اگین، ربیانی، روبا، روا کو موٹا کرنا ہے، روبا پڑھنا ہے، ربا نہیں پڑھنا۔ یعنی یا پہ الف مدہ ہو رہی ہے، نی پہ یا مدہ ہے، یعنی ان کو ہم نے دو دو کاؤنٹ لمبا کرنا ہے۔ صغی، رو، صغی میں بھی یا مدہ ہو رہی ہے اور روا میں الف مدہ ہو رہی ہے۔ دوسری دعا دیکھتے ہیں۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا، اے ہمارے رب، رب جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا نہ لگ جائے تو ہم مطلب ہوتا ہے، یعنی اے ہمارے رب، اغفر لی مجھے بخش دے، اغفر بخشنے سے ہے، مغفرت مانگنا، لی میرے لیے یا مجھے، اے ہمارے رب مجھے بخش دے، وا اور
لی کے لیے ہوتا ہے، اس کا مطلب یعنی فور، والدیہ میرے ماں باپ، یعنی میرے ماں باپ کے لیے بھی بخشش لکھ دے یا میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ و اور لی کے لیے اس کی میننگ ہوتا ہے، لیکن ہم اکارڈنگ ٹو دا کانٹیکسٹ کو کہیں گے، اور ایمان والوں کے لیے بھی، مؤمنین مؤمن کی جمع ہے یعنی ایمان والے سب۔ یوم جس دن، یقوم قائم ہوگا، یقوم قائم ہونے سے ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں نماز قائم کرنا، قیامت قائم ہوگی، تو یقوم قائم ہوگا، الحساب حساب، یعنی جب آخرت کا دن آئے گا۔ تجوید میں دیکھیں، رب رو کو موٹا کرنا ہے، ربنا اغفر لی، ربنا غائن موٹا ہے، پھر میں رو کو باریک پڑھنا ہے، لی میں یا مدہ کرنا ہے۔ وٹس یا مدہ؟ جب میں الف واو یا مدہ کہوں گی تو یہ بہت سینسٹیو ہے، ان کو ضرور سمجھ لیں۔ الف واو یا مدہ نہ کرنا حرام، غلطی ہوتی ہے اور اس سے میننگ چینج ہو جاتا ہے۔ الف مدہ ہم کرتے ہیں جب الف سے پہلے والے حرف پر زبر ہوتی ہے۔ واو مدہ ہم کرتے ہیں جب واو ساکن سے پہلے والے حرف پر پیش ہوتی ہے، اور یا مدہ ہم کرتے ہیں جب یا ساکن سے پہلے والے حرف پر زیر ہوتی ہے اور یا ساکن ہوتا ہے، اور ان کو ہم نے 2 کاؤنٹ لمبا کرنا ہوتا ہے۔ 2 کاؤنٹ ایسے ہی ہے جیسے ہم کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کو لمبا کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو اچھی بات ہے، اور اگر نہیں آ رہا تو بھی جہاں میں کہہ رہی ہوں کہ الف واو یا مدہ، وہاں پہ نشان لگا لیں کہ وہاں آپ نے اس کو کھڑی زبر، کھڑی زیر اور کھڑا پیش کے مطابق لمبا کرنا ہے۔ تو ربنا اغفر لی ولی والدی، واو کو ادا کرتے ہوئے ہونٹ گول ہوتے ہیں، اس کا مخرج ہی ایسے ادا ہوتا ہے، وا نہیں بولنا، وا بولنا ہے، آپ کو خود ادا کرتے ہوئے فرق پتہ چلے گا۔ ولی والدی وللمؤمنین، جب بھی حمزہ کے اوپر سکون آتا ہے تو ہم نے وہاں پہ جھٹکا دے کے پڑھنا ہوتا ہے۔ قرآن میں کہیں پر بھی حمزہ کے اوپر جب جزم آئے گی، سکون آئے گا، تو وہاں ہم نے جھٹکا دے کے پڑھنا ہے۔ اور مؤمنی یہاں پر یا مدہ ہو رہی ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ، یو میں اگین واو کو ادا کر رہے ہیں، لین ہو رہا ہے، ہم نے ہونٹ گول کرنے ہیں، یوم یقو، واو مدہ ہو رہی ہے، لمبا کریں گے، یقوم الحساب، ہی سا سین میں سیٹی والی آواز ہوتی ہے، الف کو لمبا کرنا ہے، آخر میں با میں ہماری آواز ہلے گی، ایکو ساؤنڈ ہوگی، اور اس کو ہم کلکلا کہتے ہیں۔ ہم پریکٹس کرتے ہیں انشاءاللہ دونوں دعاؤں کی۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، 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 رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ سیکنڈ دعا دیکھیں، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، 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 ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اب ہم انشاءاللہ کچھ اس کی تفسیر دیکھیں گے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، سورۃ الاسراء آیہ نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ ہمیں والدین
سے حسن سلوک کے ساتھ ساتھ ان کے لیے دعا کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل، سورہ اسراء کی آیت نمبر 23 سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر ہے، جن آیات کو میں ذکر کرنا چاہوں گی جس میں یہ دعا موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے، یہ ٹلے گا نہیں۔ ایسا ہی ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی، یعنی صرف اللہ کی عبادت۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، حسن سلوک کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، احسان کہتے ہیں کسی کو اس کے حق سے بڑھ کر دینا۔ اور سبحان اللہ، ہم تو اگر والدین کا حق بھی ادا کر دیں تو پتہ نہیں کتنا بڑا کام کر لیں۔ کہا یہ کہ جو ان کا حق ہے اس سے بھی بڑھ کر انہیں دینا، جہاں پر ہمیں لگ رہا ہے نا کہ اتنا بھی والدین کے لیے کرنا کافی ہے، اس سے بھی بڑھ کر کرنا۔ اور اسپیشلی کب؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما وقل لهما قولا کریما۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر آئے، جوانی میں کیوں نہیں، کیونکہ اس وقت والدین خود کیئر کر رہے ہوتے ہیں، خود سب کچھ سنبھال رہے ہوتے ہیں، خود پوری پروٹیکشن دے رہے ہوتے ہیں، جو کچھ وہ خود کر سکتے ہیں اس میں کبھی بچوں سے ہیلپ نہیں لیتے، ہر کام وہ خود کرتے جاتے ہیں، بلکہ بچوں کا بھی سب کچھ خود ہی کرتے ہیں۔ لیکن جب بڑھاپا آتا ہے، جب کمزوری آتی ہے، جب کچھ کیا نہیں جاتا، اس وقت اسپیشلی، اور جس طرح انسان کی یہ حقیقت ہے کہ وہ جوانی کے بعد بڑھاپے میں جاتے ہوئے واپس اپنے بچپنے کی طرف لوٹتا ہے، اور چیزیں ویسے ہی ہونے لگتی ہیں جیسے کہ ایک انسان بچپن میں کر رہا ہوتا ہے، تو اس ٹائم میں اسپیشلی ان کی کیئر کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اتنا زبردست یہ کہہ دیا ہے کہ جس نے پوری بات ہی سمجھا دی، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، اور انہیں اف تک نہ کہو۔ کیا ہے امی ابھی میں کروں، کیا ہے ابو کو سمجھتی نہیں آتی ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں، میری کیا ضرورت ہے، اور ہر بات پہ اف، ہوں، منہ بنانا، شکل بنانا، کہنا۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور نہ تم انہیں جھڑک کر جواب دو، غصہ نہ کرو، ماتھے پہ بل ڈال کے بات نہ کرو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور کہو ان سے کریم، احترام کے ساتھ اچھی بات۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک جاؤ، سرنڈر کر دو، جو وہ کہہ رہے ہیں اس کو ایکسیپٹ کر لو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور کہو اے پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا ہے۔ اور یہ بات بہت اچھی طرح سے سمجھ تب آتی ہے، والدین کی قدر تب ہوتی ہے جب انسان بچپن کا سب کچھ سوچے اور اس کے احسان کو یاد کرے۔ کل جب میں بے آسرا تھی، میں اپنی خوراک تک خود نہیں کھا سکتی تھی، میں اپنی گندگی تک خود نہیں صاف کر سکتی تھی، تو میری ماں نے میرے لیے محنت کی، 9 ماہ مجھے پیٹ میں رکھا، جب پیدا ہوئی تو دودھ پلایا، انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، باپ نے اپنی جوانی گلا دی میری ضروریات کے لیے، میری خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، سارا سارا دن لگا کے، راتوں کی نیند قربان کر کے، میرے تحفظ کے لیے، میری خوراک کے لیے، میری اچھی تعلیم کے لیے۔ پھر میں بول نہیں سکتی تھی، مجھے انہوں نے بولنا سکھایا، اچھے برے کی تمیز دی، حقوق و فرائض سکھائے، اسکول بھیجا، پڑھنا سکھایا، لکھنا سکھایا، صلاحیتوں کو نشو نما کیا۔ یہ تمام یادیں، یہ تمام سب کچھ، یہ سب احسانات میرے رب تعالیٰ کے بعد میرے والدین کے ہیں۔ تو کیا کہا جا رہا ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ یہ ہے میرے محسن، یہ ہے میری پرورش کرنے والے، مجھے سنبھالنے والے، اس مقام تک پہنچانے والے۔ یا اللہ بچپن میں انہوں نے مجھ پر بہت رحمت و شفقت کی، یا اللہ تو ان پر مہربان ہو جا، ان کے بڑھاپے کے مسائل کو، ان کی تلخیوں کو دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دعا سکھا رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں کہ والدین کے حق ادا کرنے ہیں، ان کے لیے دعا کرنی ہے، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے، ان کے سامنے اف تک نہیں کرنا،
ان کے سامنے سختی سے گفتگو نہیں کرنی، ماتھے پہ بل نہیں ڈالنے، ان کے سامنے جھک جانا ہے۔ ایک شخص طواف کر رہا تھا اور اپنی والدہ کو اٹھا کے کر رہا تھا۔ پیارے نبی سے کہنے لگا کہ کیا اس طرح میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ آپ نے فرمایا نہیں، ایک سانس کے برابر بھی نہیں، اتنا سا بھی حق نہیں ادا کیا۔ تو والدین ان سے بڑھ کر کوئی اور ایسا نہیں جس کا مجھ پر احسان ہے، اور احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کرنا ہے، احسان کا معاملہ ان کے ساتھ۔ بہت دفعہ ہم بہت سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں دوسروں کے لیے، لیکن اپنے گھر میں اپنوں کے لیے بھول جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی سمپل سے ورڈ سے پوچھے کہ میرے والدین کیا چاہتے ہیں، تو میرا وقت، میری محبت، میرا احترام، میری عزت، میری کیئر، صرف یہ چاہتے ہیں۔ ہمیشہ خالص رہتے ہیں، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ پیارے نبی سے پوچھا سب سے زیادہ حق کس کا ہے مجھ پر؟ ایک شخص نے، آپ نے فرمایا تمہاری ماں کا، پھر پوچھا تمہاری ماں کا، پھر کہا تمہاری ماں کا، پھر تمہارے باپ کا۔ اور آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا تھا اور جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی تھی ممبر پہ چڑھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ اسے برباد کرے جس نے اپنے ماں باپ کو یا ان میں سے کسی ایک کو پا لیا اور پھر بھی ان کی خدمت کر کے جنت تک نہ پہنچ سکا۔ بد نصیب ہوں میں اگر میرے پاس والدین ہیں اور میں ان کی خدمت نہ کر سکی اور میں جنت نہ حاصل کر سکی۔ کبھی ہم عبادات پہ بہت فوکس کرتے ہیں لیکن والدین، ان کے ساتھ معاملات میں بہت برے ہوتے ہیں۔ کیا خیال ہے اگر والدین کے ساتھ میرا سلوک اچھا نہیں ہے تو میری لمبی لمبی مانگی ہوئی دعائیں، میرا ڈھیر سارا پڑھا ہوا قرآن اور میری خوب ساری تراویحاں کیا مجھے فائدہ دیں گی؟ اور یہاں پر میں ایک پوائنٹ اور ایڈ کرنا چاہوں گی، والدین میں 3 طرح کے والدین آتے ہیں، ان کو یاد رکھیں۔ ایک وہ والدین جنہوں نے مجھے پالا پوسا بڑا کیا، دوسرے وہ والدین جنہوں نے میرے شوہر کو پالا پوسا بڑا کیا، جو میں انجوائمنٹس کر رہی ہوں نا اپنے شوہر کے ساتھ، اور جو میرے مزے ہیں، جو اس کی وجہ سے مجھے ایموشنل نیڈز میری پوری ہو رہی ہیں، فائنینشیل نیڈز پوری ہو رہی ہیں، میں اس کے ساتھ وہ سب کچھ کر رہی ہوں جو میں چاہتی ہوں، مجھے وہ بستر پہ اویلیبل ہے، میرے لیے ہر طرح کے کھانے میری فرمائشیں پورے کرنے کے لیے ہیں، اس کو بھی پال پوس کر جس نے بڑا کر کے میرے سپرد کیا ہے، اس کے مجھ پر بہت احسان ہے۔ اس سے بڑا احسان بھی کوئی ہے کہ والدین نے اس کو میرے سپرد کر دیا۔ اور تیسرا استاد، جو کہ سب کچھ سکھاتے، سمجھاتے، پڑھاتے اور سیدھے راستے پہ لگاتے ہیں۔ والدین کے لیے جب دعا کریں تو اسپیشلی ان تینوں کو اپنے ذہن میں رکھیں اور ان تینوں کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ وقت کی کمی ہے لیکن یہ ٹاپک بہت اہم ہے۔ اللہ ہمیں والدین کی خدمت کرنے کی توفیق دے، اور انہی دعاؤں میں سے ایک اور دعا جو ہمیں دوسری سکھا دی گئی ہے سورہ ابراہیم میں آیہ نمبر 41 میں، اے ہمارے رب مجھے بخش دے، میرے باپ باپ کو بخش دے، اور ایمان والوں کو جس دن حساب قائم ہوگا۔ اس سے بہترین دعا نہیں، دنیا میں بھی ان پہ رحم فرما، اور یا اللہ آخرت میں بھی میرے ساتھ میرے والدین اور ایمان والوں سب کو بخش دینا۔ اور جب ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو فرشتے ہمارے حق میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس شخص کے لیے بھی وہ دعا قبول کر جو کہ دوسروں کے لیے کر رہا ہے۔ تو یہ دعا مانگتے ہوئے اسپیشلی میں اپنے لیے بھی، اور جب میں اپنے ماں باپ اور مومنین سب کے لیے مانگتی ہوں تو فرشتے بھی میرے لیے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں والدین کا حق ادا کرنے والا بنائے۔ میں اس ٹاپک کا حق نہیں ادا کر سکی لیکن وقت کی کمی ہے، ہم صرف دعا یاد کر رہے ہیں۔ جب بھی یہ دعا پڑھیں، بار بار پڑھیں، تو ہر ایک ایک احسان والدین کا یاد کریں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ایک نعمت کو سوچیں جو ان کی وجہ سے ملی، پھر دوبارہ پھر دوبارہ پھر دوبارہ کر کے آج یہ دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا بہترین حق ادا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔